وَيَنْجَزِمُ بِلَمْ وَلَمَّا وَلَامِ الْأَمْرِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَكَلِمِ الْمُجَازَاتِ وَهِيَ إِنْ وَمَهْمَا وَإِذْمَا وَإِذَامَا وَحَيْثُمَا وَأَيْنَ وَمَتَى وَمَا وَمَنْ وَأَيٌّ وَأَنَّا وَأَمَّا مَعَ كَيْفَمَا وَإِذَا فَشَاذٌ وَبِإِنْ مُقَدَّرَةً. فعل مضارع کی بحث چل رہی ہے بھائی. علامہ ابن حاجب نے آپ کو بتلایا کہ فعل مضارع جو ہے اس کا اعراب کتنی قسم پر ہے. کبھی مرفوع ہوگا, کبھی منصوب ہوگا اور کبھی مجزوم ہوگا. مرفوع کب ہوگا یہ بھی بتلا دیا کہ جب یہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو. منصوب کب ہوگا یہ بھی آپ کو بتلا دیا کہ کون کون سے عامل ہیں اس کو نصب دینے والے بھائی. اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مجزوم کب ہوگا فعل مضارع بھائی, اور کون کون سے عامل ہیں اور کس طرح وہ اس کو جزم دیں گے کس موقع پر بھائی. اب جزم کے بارے میں بھائی تو کہتے ہیں وَيَنْجَزِمُ اور فعل مضارع مجزوم ہوگا بِلَمْ لم کے ساتھ, وَلَمَّا اور لما کے ساتھ, وَلَامِ امر کے ساتھ, وَلَا فِي النَّهْيِ اور وہ لا جو کس میں آتا ہے نہیں میں, یعنی لا نہیں کے ذریعے, وَقَلِمِ الْمُجَازَاتِ اور اسی طرح جو مجازات کے کلمے ہیں. کون سے کلمے ہیں؟ مجازات یعنی شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو کس لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی تو شرط اور جزا پھر آگے ان کی آتی ہے جی. وہی اور وہ یہ ہیں بھئی ان ومہما وازما وازاما وحیثما وَأَيْنَ وَمَتَى وَمَا وَمَنْ وَأَيٌّ وَأَنَّا. ان کے ساتھ بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی. ان یہ کلمے مجازات ہیں, ان کی وجہ سے بھی فعل مضارع پر کیا آئے گا جزم آئے گا. کیا آئے گا جزم آئے گا. ان میں یاد رکھو ازما ازاما حیثما یہ تین جو آئے بھائی, یہ ازا اور حیث اگر بغیر ما کے ہوں تو پھر یہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے بھائی. ہاں اگر ان کے ساتھ ما آ جائے جیسے یہاں ذکر کیا ازما ازاما حیثما تو پھر یہ کیا کرتے ہیں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جبکہ اگلے دو جو ہیں این اور متا ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں مطلقاً چاہے ان کے ساتھ ما آئے یا ما نہ آئے. این اور متا یا اینما متا ما. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو ان کے ساتھ ما آئے یا نہ آئے بھائی. وَأَمَّا مَعَ كَيْفَ مَا وَإِذَا فَشَاذٌ جی. اور باقی جزم کا آنا کس کے ساتھ کیف ما اور اذا کے ساتھ کہتے ہیں آتا تو ہے فعل مضارع. کبھی کبھار کیف ما کی وجہ سے بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے, کبھی اذا کی وجہ سے بھی مجزوم ہو جاتا ہے, لیکن نہایت قلیل ہے عربی میں. کیا ہے نہایت قلیل ہے, شاذ ہے بھائی, بہت کم آیا ہے. وَبِإِن مُقَدَّرَةً اور ان کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مقدر ہوتا ہے بھائی. ایک ان انہوں نے ذکر کر دیا تھا اوپر لیکن وہ ملفوظ ہوتا ہے, اور کبھی ان کیا ہوتا ہے عبارت میں ذکر نہیں ہوتا مقدر ہوتا ہے بھائی. تو اس ان کی وجہ سے بھی فعل مضارع پر کیا آ جایا کرتا ہے جزم آ جایا کرتا ہے جی. اب سب کی تفصیل بتانے لگے ہیں بھائی, گنوا دیا آپ کو سارے. فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ مَاضِيًا وَنَفْيِهِ پس لم جو ہے پلٹنے کے لیے مضارع کو ماضیاً کس کی طرف بھائی جی ماضی کی طرف, وَنَفْيِهِ اور اس کے نفی کے لیے مضارع کی نفی کے لیے. بھائی دیکھو میں نے کہا یضرب, یضرب کا کیا معنی ہے وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا, حال یا استقبال والا معنی ہے. اس پر ذرا لم داخل کریں. لم یضرب, لم نے کیا کیا ایک تو جزم دے دیا بھائی, جزم دیا ٹھیک ہے بھائی. جازمہ کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. اس نے مضارع کو منفی بنا دیا. پہلے مضارع مثبت تھا, اب کیا بن گیا منفی بن گیا. نیز آپ ماضی والا ترجمہ کریں گے تو اس نے مضارع کو کس کی طرف بدل دیا. اب لم یضرب کا کیا معنی
اس نے پٹائی نہیں کی، اس نے پٹائی، تو دیکھا ایک تو کیا آ گئی، نفی آ گئی، اور دوسرا ماضی آ گیا. تو کہتے ہیں آنے مقدرہ جو ہے مضارع کو ماضی بنا دے گا اور اس کی نفی اس میں نفی والا معنی لے آئے گا. تو کہتے ہیں فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ مَاضِيًا وَنَفْيِهِ، لم جو ہے مضارع کو ماضی میں پلٹنے کے لیے ہے، وَنَفْيِهِ اور اس کی نفی کے لیے ہے. وَلَمَّا مِثْلُهَا، لما بھی اسی کے مثل ہے بھائی، لما بھی لم کی طرح ہے بھائی. لم نے کیا کیا تھا، مضارع کو ماضی کی طرف پلٹا، لما بھی کیا کرے گا، مضارع کو ماضی کی طرف پلٹ دے گا. اور نیز لم نے مضارع کو کیا کیا تھا، منفی کر دیا تھا. تو یہاں پر بھی لما بھی کیا کر دے گا، مضارع مثبت کو مضارع اس کو منفی بنا دے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے آپ کہتے ہیں قام الامیر ولما یرکب، قام الامیر ولما یرکب، امیر کھڑا ہوا، ولما یرکب اور ابھی تک سوار نہیں ہوا. امیر کھڑا ہوا اور ابھی تک سوار، کس کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھو لما یرکب، رکوع کی نفی بھی ہو گئی اور ماضی کا زمانہ بھی آ گیا. لما یرکب، ابھی تک زمانہ ماضی میں وہ کھڑا، وہ سوار نہیں ہوا. ہاں البتہ کچھ فرق ہے لم اور لما میں، وہ بتلانے لگے ہیں صاحب قافیہ. وَتُخْتَصُّ بِالْإِسْتِغْرَاقِ، اور یہ جو لما ہے یہ خاص ہے استغراق کے ساتھ. وَجَوَازِ حَذْفِ الْفِعْلِ، اور فعل کے حذف کے جواز کے ساتھ بھائی، فعل کے حذف کے بھائی یہ استغراق کا فائدہ دیکھتا ہے لما. بھائی لم بھی نفی کرتا ہے، لما بھی نفی کرتا ہے، لیکن لما استغراق کا فائدہ دیتا ہے. یعنی جب سے اس فعل کی نفی ہوئی ہے اس کے بعد سے آج تک اس کا اثبات نہیں ہوا، یعنی ساری زمانہ ماضی کا پھر احاطہ کر لیتا ہے. جب سے نفی کی ہے اس سے لے کر زمانہ حال تک ساری ماضی کے استغراق کا فائدہ دیتا ہے. میں نے کہا دیکھو مثال دیکھو، قام الامیر ولما یرکب، امیر کھڑا ہوا اور ابھی تک سوار نہیں ہوا، ابھی تک سوار. تو جب سے اس سے سوار ہونے کی نفی کی ہے، قیام کے بعد سے لے کر اب تک سوار وہ نہیں ہوا. تو دیکھو اس نے اس وقت انتفاع سے لے کر ابھی تک زمانہ حال تک سارے ماضی کو گھیر لیا اور اس سارے میں رکوع کی کیا کر دی، نفی کر دی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو استغراق کا فائدہ لم یہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتا، وہ صرف نفی کرتا ہے، استغراق کا فائدہ نہیں دیتا. نیز لما کے اندر فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے بھائی، لم کے اندر فعل کو حذف کرنا جائز نہیں. جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کیا امیر سوار ہو گئے، آپ نے کہا قام الامیر ولما، بس آگے یرکب نہیں کہتے کیونکہ وہ سوال قرینہ موجود ہے. قرینہ کیا ہے؟ موجود ہے. تو آپ نے لما کو ذکر کیا اور فعل کو حذف کر دیا، اور لما میں فعل کو حذف کرنا جائز، لیکن لم کو ذکر کیا جائے اور فعل کو حذف کر دیا جائے ایسا کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں دیکھا یہی بات کر رہے ہیں وَتُخْتَصُّ بِالْإِسْتِغْرَاقِ، اور یہ لما خاص ہے استغراق کے ساتھ. وَجَوَازِ حَذْفِ الْفِعْلِ، اور فعل کے حذف کے جائز ہونے کے ساتھ. فعل کا حذف اس میں جائز ہے اس میں جائز نہیں بھائی. نیز ایک دو فرق اور بھی ہیں بھائی لما اور لما میں. لما پر ادوات شرط داخل نہیں ہوتے بھائی لام پر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں، لیکن لما پر ادوات شرط داخل. آپ کہتے ہیں لما یرکب، اب اس لما یرکب پر آپ ان شرطیہ داخل کرنا چاہتے ہیں، نہیں داخل کر سکتے بھائی اس کو داخل. لیکن لم یرکب اس پر آپ ان کو داخل کرنا چاہیں تو داخل کر سکتے ہیں. ان لم یرکب، سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی فرق ہے دونوں کے اندر کہ لما پر ادوات شرط کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ لم کے اندر ادوات شرط کا داخل کرنا جائز ہے. نیز ایک اور فرق بھی ہے کہ لما میں عموماً توقع ہوتی ہے اس فعل کی، جس کی نفی کی گئی ہے اس کی توقع ہوتی ہے. بھائی آپ نے یہ سوال کیوں کیا بھائی؟ کیونکہ آپ کو توقع ہے کہ امیر کیا ہوگا، سوار ہوگا. تو میں نے کیا کہا قام الامیر ولما یرکب، امیر کھڑے تو ہو گئے لیکن ابھی تک سوار
معلوم ہوا امید ہے. جو آپ ابھی تک کی نفی کر رہے ہیں معلوم ہوا کیا ہے؟ امید ہے. تو اس میں امید ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اس میں امید ہوتی ہے بھائی. وَلَامُ الْأَمْرِ، اور لام امر جو ہے، اللام المطلوب بها الفعل، وہ لام ہے کہ جس کے ذریعے مطلوب ہوتا ہے فعل بھائی، جس کے ذریعے کس کو طلب کیا جاتا ہے؟ فعل. لام امر لیضرب، چاہیے لیضرب زید، چاہیے کہ زید کیا کرے؟ پٹائی کرے. لیضرب زید، زید کو کیا چاہیے کہ وہ پٹائی کرے. تو دیکھو یہ ہے لام امر، یہ کس لیے آیا ہے؟ فعل یعنی ضرب کو طلب کرنے کے لیے. فعل سے کیا مراد ہے؟ معنی مصدر، وہ مصدر مراد ہے بھائی. کس لیے آیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ لیضرب زید، یہ میں نے کس لیے کہا؟ زید سے ضرب کو طلب کی کہ زید کو کیا واقع کرنی چاہیے؟ ضرب واقع کرنی چاہیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ضرب مصدر ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہاں جو فعل کا لفظ آیا اس سے فعل لغوی یعنی مصدر مراد ہے بھائی. لغت میں مصدر کو فعل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَلَّامُ الْأَمْرِ اللام المطلوب بِهَا الْفِعْلُ، لام امر جو ہے وہ لام ہے جس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے فعل کو. وَهِيَ مَقْصُورَةٌ أَبَدًا، اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مقصور ہوتا ہے. نہیں، اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، اہم بات بھائی. یہ لام امر پر جب واو اور فا داخل ہو جائیں، کیا داخل ہو جائیں؟ واو اور فا، حروف عاطفہ میں سے واو اور فا جب یہ لام امر پر داخل ہو جائیں تو پھر لام امر کو عموماً اکثر ساکن کر دیا جاتا ہے. لام امر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بھائی لیضرب ہے، اس پہ واو داخل کروں گا تو کیسے پڑھوں گا؟ وَلْيَضْرِبْ، فَلْيَضْرِبْ. سمجھ میں آیا؟ اکثر ساکن کر دیتے ہیں، ہر حرکت بھی پڑھنا جائز. وَلَنَّهِيَ الْمَطْلُوبُ بِهَا التَّرْكُ، اور لائن نہیں وہ ہے جس کے ذریعے ترک مطلوب ہوتی ہے. لائن نہیں کیا ہے جس کے ذریعے کیا مطلوب ہوتی ہے؟ تو لام امر سے بھی پہلے مضارع مجزوم ہوگا، لائن نہیں سے بھی بھائی. اور لائن نہیں کے ذریعے ترک کو طلب کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا لا تضرب، کیا معنی؟ میں آپ سے ترک ضرب کو طلب کر رہا ہوں. کس چیز کو؟ ترک ضرب کو، کہ ضرب نصب واقع کرو، ترک کر دو اس کو. وَقَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، اور کلم مجازات جو ہیں، کلم مجازات کون سے بھائی؟ جو کس پر داخل ہوتے ہیں؟ شرط جزا پر. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کلم المجازات تدخل علی الفعلین، کلم المجازات کس پر داخل ہوتے ہیں؟ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں. کس پر؟ دو فعلوں پر. بھائی ایک شرط ہے ایک جزا ہے، کیونکہ فعل نے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ فعل کیا بن جایا کرتا ہے؟ جملہ. کیا بن جاتا ہے؟ جملہ. تو شرط کا بھی جملہ ہونا ضروری، جزا کا بھی جملہ ہونا ضروری بھائی، جزا کا بھی. تو کہتے ہیں یہ کلمے مجازات شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں بھائی. دو جملے ہیں اور تو دو فعل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جایا کرتا ہے؟ جملہ. تو دو جملوں پر داخل ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا صاحب قافیہ نے؟ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو شرط تو ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی، وہ فعل ہی ہوگا. لیکن جزا وہ فعل بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. تو بھائی انہوں نے یہ پھر کیوں کہا دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے؟ یوں کہنا چاہیے تھا جو جملوں پر داخل ہوتا ہے. اس یوں کہنے سے جب انہوں نے یہ کہا کہ دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ دونوں جملے کیا ہونے چاہیے؟ جملہ فعلیہ ہونے چاہیے، فعل ہونے چاہیے. حالانکہ جزا تو کبھی کیا آ جاتی ہے؟ جملہ اسمیہ بھی آ جایا کرتی ہے. تو جواب یہ مولانا کہ یہاں اکثر غالباً کی قید محذوف ہے بھائی. اکثر شرط اور جزا دونوں کیا ہوا کرتے ہیں؟ شرط تو ہوتی ہی ہمیشہ فعل ہے، جزا بھی کیا ہوتی ہے؟ عموماً فعل. جملہ اسمیہ قلیل ہے اس وجہ سے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا اس لیے بھائی کہ وہ بحث اس وقت فعل سے کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں اب ذکر کریں گے. اگر شکل وہ جملہ اسمیہ آئے تو اس سے تو پھر ہماری بحث ہی
نہیں ہے. ہاں جزا اگر جملہ فعلیہ آئے اور فعل مضارع آئے تو اب یہ کلمے ادوات کی وجہ سے وہ مجزوم ہوگا یا مجزوم نہیں ہوگا. یہ بات چونکہ کر رہے ہیں اس لیے کیا ذکر کر دیا؟ دو فعل ذکر کر دیے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، یہ داخل ہوتے ہیں دو فعلوں پر، لِسَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ وَمُسَبَّبِيَّةِ الثَّانِ، اول کے سبب ہونے کی وجہ سے اور ثانی کے مسبب ہونے کی وجہ سے. بھائی اول سبب ہوتا ہے، ثانی کیا ہوا کرتا ہے شرط اور جزا میں؟ ثانی مسبب ہوتا ہے. مثلا بھائی عام مثال بھائی آپ جو پڑھتے رہتے ہیں اصول الشاشی میں، خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. تو دیکھو دخول دار یہ اول، یہ سبب ہے، اور طلاق کا واقع ہونا یہ کیا ہے؟ مسبب ہے، جزا ہے. تو پہلا سبب ہوتا ہے، ثانی مسبب ہوتا ہے. وَيُسَمَّيَانِ شَرْطًا وَجَزَاءً، اور ان دونوں کو شرط و جزا کہتے ہیں. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ شرط اور جزا کہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُضَارِعَيْنِ، اگر یہ دونوں فعل مضارع ہوں، اَوِ الْأَوَّلُ، یا پہلا فَالْجَزْمُ تو جزم، اَيْ فَالْجَزْمُ وَاجِبٌ تو جزم واجب ہے. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اور اگر صرف ثانی فعل مضارع ہے، فَالْوَجْهَانِ تو پھر اس میں دو وجہیں جائز ہیں. بھائی دیکھو بھائی، ایک ہے شرط، کلمہ مجازات داخل ہوا، ادوات شرط میں سے کوئی آ گیا کلمہ وہ داخل ہو گیا. بھائی اس کے لیے کتنے جملے چاہیے؟ دو. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ جزا. شرط تو ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی اور جزا بھی کبھی جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے اور کبھی جملہ اسمیہ بھی. اب وہ صورتیں جن میں جزا جو ہے، ہم بحث کر رہے ہیں فعل مضارع سے. کس سے بحث کر رہے ہیں؟ فعل مضارع سے. تو اب یہاں تین صورتیں ممکن ہیں، یا تو شرط اور جزا دونوں میں فعل مضارع آ رہا ہوگا، یا صرف شرط میں فعل مضارع ہوگا، یا صرف جزا کے اندر فعل مضارع ہوگا. کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں. یا تو کیا ہوگا؟ دونوں میں فعل مضارع ہوگا، یا صرف شرط یعنی صرف پہلے میں فعل مضارع ہوگا، یا صرف جزا یعنی دوسرے کے اندر فعل مضارع ہوگا. تین صورتیں ہیں. تو کن صورتوں میں یہ کلمے مجازات جزم دیں گے فعل مضارع کو اور کن میں نہیں دیں گے؟ بھائی صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں، اگر شرط اور جزا دونوں کے اندر فعل مضارع آیا تو پھر دونوں مجزوم ہوں گے. دونوں کیا ہوں گے؟ مجزوم ہوں گے. جیسے ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، تضرب ہے شرط، اضرب ہے جزا، اور ان داخل ہوا، دونوں فعل مضارع ہیں تو دونوں مجزوم ہو گئے، جزم آ گیا. ان تضرب اضرب. صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور اگر صرف پہلا ہو فعل مضارع پھر بھی مجزوم ہوگا. ان تضرب ضربتو، ان تضرب، اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی، بھائی ضربتو کا ترجمہ بھی ماضی سے نہیں کرنا، مضارع کے ساتھ ہی کرنا ہے، مستقبل کے ساتھ ہی کرنا ہے، اس لیے کہ ان داخل ہوا ہے اور ان ماضی کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مستقبل. تو میں نے کیا کہا؟ ان تضرب، صرف شرط کو میں فعل مضارع لایا اور جزا کو میں کیا لایا؟ ماضی، ضربتو. ان تضرب ضربتو، تو صرف شرط فعل مضارع ہے، اس صورت میں بھی ان کیا کرے گا؟ کلمہ مجازات کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. اور اگر صرف جزا ہو بھائی فعل مضارع تو پھر دونوں وجہیں پڑھنا جائز، رفع پڑھنا بھی جائز اور جزم پڑھنا بھی. بھائی شرط کو ماضی بنا دو اور صرف جزا کو فعل مضارع لے آؤ. ان ضربتا اضرب، ان ضربتا اضرب، تو دیکھو صرف جزا کیا ہے؟ فعل مضارع. تو اب اضرب پڑھنا بھی جائز، ان ضربتا اضرب، اور ان یہ پڑھنا بھی جائز، ان ضربتا اضربو، تو اضربو پر رفع پڑھنا بھی جائز. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں. یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ. دیکھو فَإِنْ كَانَا مُضَارِعَيْنِ، اگر یہ دونوں مضارع ہوئے یعنی شرط اور جزا، اَوِ الْأَوَّلُ، یا صرف پہلا کیا ہوا؟
شرط صرف فعل مضارع ہوئی فالجزم ای فالجزم واجب تو جزم کیا ہے واجب ہے وَإِن كَانَ الثَّانِي اور اگر صرف ثانی کیا ہے فعل مضارع ہے یعنی جزا فالوجہانی تو اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز دو وجہ پڑھنا جائز بھائی رفع بھی اور جزم بھی وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا اور معنن لم یجوز الفا بھئی یہاں سے بڑا قیمتی ضابطہ صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی قیمتی ضابطہ یہ بھئی آپ نے دیکھا ہے شرط اور جزا کے درمیان کبھی فا آیا کرتی ہے بھئی فا آتی ہے ان تضرب فا اضرب یہ تو کبھی فا آتی ہے کبھی نہیں آتی اب کہاں پر فا آئے گی اور کہاں پر فا نہیں آئے گی صاحب کافیہ وہ بتلانے لگے آپ کو یاد رکھو سمجھ لیں آپ پہلے بھائی کہ کلمہ مجازات نے آنے کے بعد پہلے یہ یاد رکھیں یہ جو فا ہے ربط دینے کے لیے آتی ہے یہ کس لیے آیا کرتی ہے ربط دینے کے لیے بھائی دیکھو شرط بھی ایک جملہ جزا بھی ایک جملہ اور جملہ مستقل ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ دو جملوں کو جوڑ رہے ہیں ایک کو شرط بنا رہے ہیں سبب بنا رہے ہیں ثانی کو کیا بنانا چاہتے ہیں مسبب بنانا چاہتے ہیں تو ان کو جوڑنا چاہتے ہیں اور ربط چاہیے تو ربط کے لیے فا لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں لیکن فا تب لاتے ہیں اگر ان میں پہلے سے ربط نہ ہو اگر پہلے سے ربط آ چکا ہو تو فا پھر نہیں لائی جاتی فا دیکھو یہ جب کلمہ مجازات آپ داخل کرتے ہیں بھائی یہ کس پر داخل ہوگا شرط اور جزا دونوں پر بھائی کس پر داخل ہوگا تو آپ کلمہ مجازات کے داخل ہونے کے بعد آپ غور کریں جزا کے اندر کہ اس نے جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل کی طرف بدلا ہے یا نہیں بدلا کس چیز میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کلمہ مجازات جو ان میں سے جو داخل ہوا ہے اس شرط اور جزا پر اس نے کس کو جزا کو شرط پہ نہیں غور کرنا جزا کے معنی کو مستقبل ماضی سے مستقبل کی طرف بدلا ہے یا نہیں بدلا یہ غور کریں اگر بدل دیا ہے تو ربط آ چکا اور جب ربط آ چکا تو اب فا لانے کی کوئی ضرورت کیونکہ فا تو کس لیے لاتے تھے ربط کے لیے اور ربط تو پہلے سے ہی آ چکا ہے اور اگر یہ جو کلمہ شرط جو تھا اس نے جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل کی طرف نہیں بدلا ماضی سے تو پھر یوں کہو ماضی کی قید ہی ختم کر دو اگر جزا کے میں نے ویسے بطور مثال کے ذکر کر دیا اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا یوں کہہ لیں بھائی یوں کہہ لیں کہ فا کو کس لیے لایا جاتا ہے بھائی ربط دینے کے لیے اور یہ کب لے کر آئیں گے جب پہلے ربط موجود اگر پہلے کلمہ شرط کی وجہ سے پہلے ربط آ چکا ہے تو اب جزا فا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کیسے آپ کو پتا چلے گا میں نے بتلایا جزا کے اندر غور کر لیں کہ جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی اگر جزا کے زمانے میں اس کلمے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ چکی ہے تو دیکھو اس کا اثر ظاہر ہو گیا معلوم ہوا ربط آ چکا ہے ربط آ چکا ہے اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی جزا کے معنی میں تو پھر معلوم ہوا ابھی ربط نہیں آیا اور جب ربط نہیں آیا تو ربط تو چاہیے تو پھر کیا لے کر آتے ہیں فا لے کر آتے ہیں صورت سمجھ میں آ گئی مثلا میں کہتا ہوں ان ضربت کیا ترجمہ کریں گے بھائی اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی کروں گا ان ضربت اگر تو پٹائی کرے گا میں بھی پٹائی کروں گا دیکھیے بھائی صیغے میں کون سے بول رہا ہوں ماضی کے اور ترجمہ کون سا کر رہا ہوں مستقبل والا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی شرط میں تو ہے جزا کے اندر بھی ان ضربت اگر تو پٹائی کرے گا ضربت یہ ہے جزا اور یہ ہونا کون سا ترجمہ چاہیے تھا ماضی کا لیکن ان کی وجہ سے اب میں کون سا ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل والا کہ میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھو اس ان نے
ماضی سے جزا، ان نے جزا کے معنی کو، اس کے زمانے کو بدل ڈالا، ماضی سے کس کی طرف؟ مستقبل کی طرف بدل ڈالا۔ تو کیا ہوا مولانا؟ جب بدل دیا تو ربط آ گیا، اب فا کی کوئی ضرورت ہے؟ فا کی اب کوئی ضرورت نہیں، لہذا یوں ہی فا کے بغیر کہیں گے ان ضربتا۔ اگر آپ ان ضربتا فضربتو کہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، ورنہ یا پھر یہاں قد محذوف نکالنا پڑے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھے بتلاتے جائیے، ان ضربتا قد ضربتو، ان ضربتا فا لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ جی ہاں، یہاں پر یاد رکھو فا کا لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان نے جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ کیوں تبدیلی پیدا نہیں کی؟ اس لیے کہ اس ماضی پر قد داخل ہو گیا، اور قد کس لیے آیا کرتا ہے؟ تحقیق کے لیے۔ تو اس نے ماضی کو پکا کر دیا، ماضی کو کیا کر دیا؟ اور جب ماضی کو پکا کر دیا تو اب اس کے معنی کو بدل نہیں سکتا۔ جب نہیں بدل سکتا تو ربط نہیں آیا۔ بھائی جب ربط نہیں آیا تو ربط تو چاہیے، تو لہذا کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے۔ اور کیسے کہیں گے؟ ان ضربتا فقد ضربتو۔ دیکھو ترجمہ سنو، ان ضربتا اگر تو پٹائی کرے گا، فقد ضربتو تو میں بھی پٹائی کر چکا ہوں، اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی پٹائی۔ تو دیکھو فقد ضربتو کا معنی ابھی میں ماضی والا کر رہا ہوں، مستقبل والا معنی نہیں کر رہا۔ اگر تو پٹائی کرے گا تو میں پٹائی کر چکا ہوں، تو قد نے اس ماضی کے معنی کو پکا کر دیا، اب اس کو مستقبل میں بدل نہیں سکتا۔ تو ربط نہ آیا، تو ربط کے لیے پھر کیا لانا واجب ہوئی؟ فا لانا واجب ہوئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ مضارع کے اندر دیکھ لیں بھائی، اب آپ نے مجھے بتلانا ہے بھائی، یا چلو سنتے جاؤ بھائی، ان تضرب اضرب، ان تضرب یاد رکھو مضارع کے اندر فا کا لانا بھی جائز، فا کا حذف کرنا بھی جائز۔ ان تضرب اضرب یہ کہنا بھی جائز، ان تضرب فاضرب یہ کہنا بھی کیوں؟ اس میں دونوں وجہ کیوں جائز؟ کہتے ہیں دراصل یہاں دونوں صورتیں ہیں بھائی، من وجہ ہر کلمہ شرط نے جزا میں تبدیلی پیدا کی ہے، اور من وجہ تبدیلی پیدا نہیں کی۔ تو بئی اعتبار کہ تبدیلی اس نے پیدا کر دی ہے، ربط آ چکا تو فا نہیں لائیں گے، اور بئی اعتبار کہ تبدیلی اس نے نہیں کی تو ربط نہیں آیا، تو ربط کے لیے پھر کیا لائیں گے؟ فا لائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھو میں نے کہا ان تضرب اضرب، اگر تو پٹائی کرے گا تو میں بھی کیا کروں گا؟ میں نے اضرب جزا جو ہے اس کا کیا معنی کیا؟ مستقبل والا۔ کون سا معنی کیا؟ حالانکہ یہ تو مضارع ہے، اور مضارع میں حال کا بھی احتمال ہوتا ہے، جیسے استقبال کا احتمال ہے وہاں پر حال کا بھی، لیکن اب حال والا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ان کے آنے کے بعد اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے، بلکہ کون سا ترجمہ کریں گے؟ استقبال۔ تو بئی اعتبار تبدیلی آ چکی کہ پہلے حال کا بھی احتمال تھا، لیکن اب صرف خاص ہو گیا کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ، ان کی وجہ سے۔ تو ان نے تبدیلی پیدا کر دی، جب تبدیلی پیدا کر دی تو ربط آ گیا، جب ربط آ گیا تو اب فاس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بئی اعتبار کے مضارع کے اندر تو مستقبل پہلے سے موجود تھا یا نہیں؟ کوئی نیا معنی آیا اس کے اندر؟ نہیں۔ تو بئی اعتبار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، بھائی مستقبل کا معنی تو اس کے اندر پہلے سے ہی، جب تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو ربط نہیں آیا، جب ربط نہیں آیا تو اب ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو من وجہ مضارع میں تبدیلی آئی ہے بئی لحاظ کہ اب یہ خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ، اور بئی لحاظ تبدیلی نہیں آئی کہ اس کے اندر تو مستقبل کا معنی پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو دو اعتبار اس میں آ گئے، اب دونوں کے رعایت رکھنا جائز ہے، فا کا لانا بھی جائز اور فا کا نہ لانا بھی جائز۔ ان کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان سب میں فا لے کر آئیں گے۔ کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بس ضابطہ یہ یاد رکھو کہ اس کلمہ شرط نے جزا کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا تبدیلی پیدا؟ اگر تبدیلی پیدا نہیں کی تو پھر اس صورت میں ربط کے لیے فا لائیں گے،
اگر تبدیلی پیدا کر چکا ہے تو پھر ربط آ چکا، فا لانے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا آپ مجھے بتائیے ان ضربتا ان یا ان تضرب سوف اضرب، ان تضرب سوف اضرب، فا لائیں گے یا فا نہیں لائیں گے بھائی؟ جی بتلاؤ بھائی بتلاؤ، جلدی کرو. جزا کیا ہے؟ سوف اضرب. جی بھائی دیکھو اب فا کا لانا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان نے سوف اضرب جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، یعنی مستقبل کی طرف اس کو بدلا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع پر جب سوف داخل ہو جائے تو سوف اس کو کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے؟ مستقبل کے ساتھ. تو یہ تو پہلے سے مستقبل کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، اب ان کی وجہ سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص نہیں ہو رہا. عام مضارع کے اندر تو حال کا بھی احتمال ہوتا ہے، مستقبل کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن جب سوف داخل ہو گیا تو اس پر تو کون احتمال ہے؟ اب صرف مستقبل ہی والا احتمال ہے. تو یہاں من وجہ بھی تبدیلی نہیں آئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب یہاں پر ربط نہیں آیا تو اب فا کا لانا. تو مضارع پر بھی اگر کوئی ایسا کلمہ داخل ہو گیا جس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر فا کا لانا واجب، کیونکہ اس لفظ نے اس کو مستقبل سے خاص کر دیا ہے. ان کا اثر تو کسی بھی درجے میں اس میں ظاہر نہیں ہوگا. دیکھیے بھائی وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، اور جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے، ماضی ہو بغیر قد کے، لفظاً او معنی، لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے. بھئی ایک ماضی ہوتی ہے لفظوں کے اعتبار سے، ایک ماضی ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے. ضربا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی. کون سا صیغہ ہے؟ ماضی، لفظوں کے اعتبار سے ماضی ہے. اور ایک ہے یضرب، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع. اس پر ذرا لم داخل کریں، لم یضرب. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ماضی ہے. اب لم داخل ہونے کے بعد مضارع بھی کیا بن جاتا ہے؟ ماضی. لیکن یہ لفظوں کے اعتبار سے ماضی نہیں ہے بلکہ صرف لفظوں کے اعتبار سے تو فعل مضارع ہے، ہاں معنی کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ ماضی. تو کہتے ہیں اذا کان الجزاء ماضیا بغیر قد لفظا او معنی، جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے، چاہے لفظوں کے اعتبار سے ماضی ہو یا صرف معنی کے اعتبار سے ماضی ہو، لم یجوز الفاء، تو فا کا لانا جائز، کیونکہ اس کا معنی کیا ہوا؟ ماضی سے مستقبل کی طرف بدل چکا ہے. اور جہاں اگر قد کے ساتھ ہو تو پھر میں نے الگ بتلایا تھا، پھر فا کا لانا واجب. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا، یا کیا ہو مولانا جزا؟ مضارع مثبت ہو، او منفیًا بلا، یا منفی ہو لا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ. یعنی ایسا حرف نفی ہو جس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص نہ کیا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب لن ناصبہ اگر مضارع پر داخل ہو جائے وہ تو اس کو کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے؟ لن یضربا. کیا معنی کریں گے؟ وہ پٹائی نہیں کرے گا، مستقبل ہو گیا، حال کا معنی اب نہیں. تو لہذا اب یہ لن یضربا جزا بنے تو پھر فا کا لانا ضروری ہے. فا کا لانا اسی لیے انہوں نے کہا منفی ہو لا کے ساتھ. وہ مضارع جو منفی ہو کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ. کیونکہ لا کے ساتھ منفی ہوگا تو اس میں حال کا بھی احتمال اور استقبال کا بھی احتمال. پھر کلمہ شرط داخل ہو کر اس کو خاص کر دے گا. کس کے ساتھ؟ مستقبل کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کہتے ہیں اگر مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لا کے ساتھ، فل وجہانی، تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، فا کا لانا بھی اور نہ لانا بھی. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی جزا ماضی بغیر قد کے لفظاً یا معنی نہ ہو، یا مضارع مثبت یا منفی بلا نہ ہو، فَالْفَاءُ، تو پھر باقی تمام صورتوں میں فا کا لانا فَالْفَاءُ واجب یا فَالْفَاءُ واجبۃ، فا کا لانا واجب ہے. وَيَجِئُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ موضع الفاء، اور کبھی کبھار اذا آ جاتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ.
بھئی انہوں نے کیا کہا؟ جزا پر کیا داخل ہوتی ہے؟ فا. لیکن کبھی کبھار فا کے بجائے اذا مفاجاتیہ آ جایا کرتا ہے. اذا مفاجاتیہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے بھئی، اچانک کے معنی میں. تو چونکہ اس کا معنی بھی اس کے قریب ہوتا ہے، ما بعد مرتب ہوتا ہے ما قبل پر. میں نکلا تو اچانک کیا تھا؟ درندہ تھا. تو آپ کے نکلنے پر کیا مرتب ہوا؟ درندے کا ہونا مرتب ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کا معنی ایک دوسرے کے قریب ہے، اس لیے کبھی کبھار فا کے بجائے کیا لے آتے ہیں جزا پر؟ اذا لے آتے ہیں، اذا مفاجاتیہ بھائی. اور یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا صرف مولانا، جملہ شرطیہ جملہ فعلیہ پر کبھی بھی داخل. یاد رکھو یہ ایک اذا مفاجاتیہ ہے، ایک اذا ظرفیہ ہے. اذا مفاجاتیہ جیسے جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، اذا مفاجات کیا بات کی میں نے؟ اذا مفاجاتیہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ جیسے خاص ہے، اسی طرح اذا ظرفیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہے. اذا ظرفیہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جملہ فعلیہ. تو کبھی کبھار اس کی فا کی جگہ اذا لے آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے بھئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اذا ہم یقنطون ای فہم یقنطون بھئی، جب ان کو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہوتا ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں اگر ان کو کوئی تکلیف، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا ہم یقنطون تو اچانک وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. تو یہاں فہم بھئی کیا آیا؟ وَإِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ وَيَجِئُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضِعَ الْفَاءِ اور اذا آتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں. وَإِن مُقَدَّرَةٌ بَعْدَ الْأَمْرِ اور ان مقدر ہوگا امر کے بعد، نہی کے بعد، استفہام کے بعد، وَتَمَنِّی اور تمنی کے بعد، وَالْعَرْضِ اور عرض کے بعد. بھئی وہی چیز ذکر کرنے لگے ہیں. ان مقدر ہوگا کس چیزوں کے بعد؟ 5 چیزیں ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ بھئی. کون کون سی؟ امر، نہی، استفہام، تمنی اور عرض. ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوا کرتا ہے کبھی کبھار. اور اس صورت میں یہ ما بعد آنے والے فعل مضارع کو جزم دے گا. کیا دے گا؟ جزم. جب ان مقدر ہوگا تو ان کے بارے میں تو آپ کو پہلے بتلا چکے ہیں، ان کیا کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیا کرتا ہے. تو یہ جو ان مقدر ہے یہ بھی فعل مضارع کو جزم دے گا. دیکھیے مثالیں سب کی بھئی. کہتے ہیں ان مقدر ہوگا کس کے بعد؟ امر کے بعد. کس کے بعد؟ مثلا زورنی اکرم کا، زورنی اکرم کا. بھئی دیکھو یہ وہی چیزیں ہیں جو ما قبل میں گزری تھیں. ان بھی کبھی مقدر ہوتا ہے بھئی فا کے بعد بھئی، یا واو کے بعد. کتنی جگہ ہیں گنوائی تھی وہاں؟ جی کل کے سبق میں بات گزری ہے بھئی. ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے؟ 6 چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے. کون کون سی؟ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور عرض. تو ان 6 چیزوں کے بعد اگر فا یا واو آئے اور فعل مضارع آ جائے تو وہاں کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوگا. اور وہ فعل مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. منصوب ہوگا بشرطے کہ اول سبب ہو کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. ما قبل سبب ہو کس کے لیے؟ یہی 6 چیزیں یہاں پر ہیں. ان میں سے صرف نفی کو نکال دیا بھائی. کتنی رہ گئیں؟ 5. وہی 5 چیزیں ہیں. نہی ہے، امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور عرض. ان کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو وہاں پر کیا مقدر ہوگا؟ ان. کیا مقدر ہوگا؟ بھئی ان 5-6 چیزوں کے بعد اگر فا یا واو کے ساتھ مضارع آئے، ایک صورت یہ ہے مضارع کس کے ساتھ آئے گا؟ فا یا واو کے ساتھ. یا مضارع کس کے ساتھ آئے گا؟ بغیر ان کے آئے گا، فا یا واو کے. اگر فا یا واو کے بغیر آیا اور ثانی یہ مسبب ہوا ما قبل کے لیے، ما قبل سبب ہوا اور یہ مضارع کیا ہوا؟ مسبب. تو اگر فا یا واو ہوئے تو یہ منصوب ہوگا، اور اگر فا یا واو نہ ہوئے تو یہ مجزوم ہوگا. صورت سمجھ میں آئی؟
انہی 5-6 چیزوں کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے اور ما قبل کیا ہو؟ سبب ہو، اور ما بعد کیا ہو؟ مسبب ہو، تو اب دیکھو فا یا واو ہے ان بیچ میں یا فا یا واو نہیں؟ اگر فا یا واو ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ منصوب، اور اگر فا یا واو نہیں ہے تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مجزوم۔ بھائی کیا ہوگا؟ فا یا واو ہوئے تو ان مقدر ہوگا، فا یا واو نہ ہوئے تو ان مقدر ہوگا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب بعین ہی وہی مثالیں آپ یہاں لگا لیں ساری، صرف فا اور واو کو ختم کرتے جائیں، فا اور واو کو ختم کرتے جائیں۔ مثلا کیا مثالیں تھیں بھائی؟ امر کی مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی زورنی فاکرمکا، زورنی، آپ فا کو ہٹا دو، زورنی اکرمکا، زورنی اکرمکا۔ اب یہاں ان مقدر ہے، کیسے ہے اصل عبارت؟ ان نہیں یہ نہ سمجھنا بھائی کہ صرف ان مقدر ہے، یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ شرط بھی مقدر ہے، اور یہ آگے جزا ہے اس کی، یہ جو اکرم کا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھو ایک آدھی مثال سمجھ لو، ساری آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیا کہا میں نے؟ مثال کیا تھی؟ زورنی اکرم کا، اور انہوں نے کیا کہا؟ امر کے بعد جو مضارع آئے وہ کیا ہوگا؟ جبکہ سببیت کا تعلق ہو تو وہ مجزوم ہوگا، اور وہاں کیا مقدر ہوگا؟ ان مقدر ہوگا، لیکن یاد رکھنا ان کے ساتھ شرط بھی مقدر ہوگی۔ زورنی، میری زیارت کرو، ان تزورنی اکرم کا، اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیرا اکرام کروں گا۔ تو ما قبل یہ جو امر نہیں استفہام آئے گا، اسی سے ہم شرط آگے محذوف بنا لیں گے بھائی، کیا کریں گے؟ تو دیکھو زورنی سے کیا کہ شرط میں نے بنا لی؟ ان تزورنی فاکرم کا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی آگے کیا تھی بھائی؟ آگے ہے نہیں کی کیا مثال بنائی تھی؟ لا تشتمنی فاکرمکا، یہ مثال لکھوائی تھی، لا تشتمنی فاکرمکا۔ اب فا کو ختم کرو بیچ میں سے، لا تشتمنی اکرمکا، لا تشتمنی اکرمکا۔ تو دیکھیے یہاں کیا عبارت بنے گی بھائی؟ لا تشتمنی، ان لا تشتمنی اکرمکا، اگر تو مجھے گالی نہ دے، اگر تو مجھے گالی نہیں دے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ دیکھا یہ اکرم کا کیا بن رہا ہے اس کے لیے؟ جزا۔ اور یہ یاد رکھنا ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ہمیشہ، کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے بھائی۔ آگے کیا ہے بھائی؟ استفہام بھائی، حل عندک ماء فاشربہ، کیا مثال لکھوائی تھی؟ حل عندک ماء فاشربہ۔ جی اس کیسے بنائیں گے؟ حل عندک ماء، ان یکن عندک ماء، ان یکن عندک ماء اشربہ، ان یکن عندک ماء اشربہ۔ اگر تیرے کیا تھا پہلا بھائی؟ حال عندک ماء، کیا تیرے پاس پانی ہے؟ ان یکن عندک ماء اشربہ، اگر تیرے پاس پانی ہوا تو میں اس کو پیوں گا۔ جی آگے کیا تھا بھائی؟ تمنی، لیت لی مالا فانفقہ، یہ مثال تھی بھائی، لیت لی مالا فانفقہ، فا کو ختم کرو، لیت لی مالا انفقہ۔ یہاں کیا عبارت بنے گی؟ جی یہاں بنے گی لیت لی مالا ان یکن لی مال انفقہ، اگر میرے لیے مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ دیکھو پوری عبارت کیوں بن گئی؟ لیت لی مالا ان یکن لی مال انفقہ،
کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے عرض کی مثال کیا ذکر کی تھی بھائی؟ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہاں پر آپ فا کو ختم کریں، الا تنزل بنا تصیب خیرا، مجزوم کرو، تصیب یا بھی گر جائے گی پھر بھائی، تصیب خیرا، تو اصل عبارت کیا بن گئی پوری؟ الا تنزل بنا، کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے؟ ان تنزل بنا، اگر آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تو تصیب خیرا، تو آپ کو کیا پہنچتی؟ خیر پہنچتی۔ مثالیں سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَإِن مُقَدَّرَةٌ بَعْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ، اور ان مقدر ہوتا ہے امر کے بعد، نہی کے بعد، استفہام کے بعد، تمنی کے بعد اور عرض کے بعد۔ عرض کے بعد کب مقدر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اذا قصد السببیت، جب کس کا ارادہ کیا جائے؟ سببیت کا، یعنی اول ما قبل کو سبب ہونا چاہیے اور ما بعد کو کیا ہونا چاہیے؟ مسبب ہونا چاہیے۔ مثل اسلم تدخل الجنت، اسلام لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسلم امر آیا، امر کے بعد فعل مضارع آیا اور فا یا واو نہیں ہے، تو فعل مضارع کیا ہوگا بھائی؟ مجزوم، بشرطے کہ ثانی کیا بن رہا ہو اول کے لیے؟ مسبب بن رہا، اول سبب اور ثانی۔ دیکھو اسلام کا لانا سبب ہے کس چیز کا؟ دخول جنت، تو یہاں اسلم تدخل الجنہ، یہ تدخل مجزوم ہوگا۔ جی اب پورے عبارت مجھے بتائیے کیا عبارت بنے گی؟ اسلم، جی اسلم ان تسلم تدخل الجنت، اسلام لیا، اگر تو اسلام لے آئے گا تو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ولا تکفر تدخل الجنت، ولا تکفر تدخل الجنت، تو کفر نہ کر جہنم، ولا تو کفر نہ کر جنت میں داخل ہوگا۔ کس میں داخل ہوگا؟ تو دیکھو کفر نہ کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا؟ دخول جنت کا، تو سببیت ہے بھائی۔ اور لا تکفر ہے نہیں، اور نہیں کے بعد آیا تدخل فعل مضارع، اور فعل مضارع کیا ہوا کرتا ہے نہیں کے بعد؟ مجزوم ہوتا ہے، جبکہ سببیت بھی وہاں پر موجود ہو۔ کیا موجود ہو؟ تو یہاں سببیت ہے تو تدخل مجزوم ہوا۔ پورے عبارت کیسے بنے گی بھائی؟ لا تکفر ان لا تکفر تدخل الجنت، سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان لا تکفر یہ ہے شرط، یہ محذوف ہے، اور تدخل الجنت یہ مذکور ہے۔ وامتنع لا تکفر تدخل النار، اور ممتنع ہے یہ مثال بھائی، یوں کہنا ممتنع ہے، لا تکفر تو کفر نہ کر، تدخل النار آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ بھائی یہ کہنا ممتنع ہے، کیوں؟ جی بھائی یعنی فعل مضارع کو یہاں جزم دینا جائز نہیں ہے بھائی، جزم دینا جائز اس لیے کہ اول ثانی کے لیے سبب نہیں، اول کیا ہے؟ کفر نہ کرنا، تو کفر نہ کرنے سے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور آگے تو کیا رہا ہے؟ تدخل النار، جہنم میں جانے کا، تو کفر نہ کرنا یہ سبب نہیں بن سکتا جہنم میں جانے کا، لہذا یہاں پر تدخل اس پہ جزم پڑھنا صحیح نہیں، یعنی اس کو جواب نہیں بنانا صحیح نہیں، کیونکہ سببیت نہیں ہے۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ خلافاً للکسائی، بخلاف امام کسائی کے بھائی، وہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں بھائی قرینہ بتلا دیتا ہے کہ شرط کبھی بعینی ہی ماقبل میں امر ہے تو ضروری نہیں شرط مثبت ہی نکالنی پڑے، شرط کبھی منفی بھی نکال لیتے ہیں، قرینہ ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے، تو ضروری نہیں کہ شرط بھی ہم کیا نکالیں؟ منفی ہی نکالیں، بلکہ شرط مثبت بھی نکال، تو یہاں شرط مثبت نکال لو بھائی، لا تکفر کفر نہ کر، ان تکفر
تدخل النار، اگر تو کفر کرے گا تو کس میں جائے گا؟ آگ میں۔ تو شرط ہم نے کیا نکالی؟ ان لا تکفر یا ان تکفر نکالی؟ ان تکفر بھائی، تو کلام کے اندر ماقبل میں ہے نہیں، لیکن ہم نے کلام جو شرط نکالی وہ کس قسم کی نکالی؟ مثبت نکالی، قرینہ وغیرہ موجود ہے بھائی، قرینہ کیا ہے؟ قرینہ موجود ہوتا ہے، لہذا یہ کہنا صحیح ہے، فعل مضارع کو پر جزم کا لانا صحیح ہے اس صورت میں بھی۔ تو کہتے ہیں یہ وَامْتَنَعَ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ، اور ممتنع ہے لا تکفر تدخل النار کہنا، خلافاً للکسائی، بخلاف امام کسائی کے، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ، بھئی وجہ بیان کر رہے ہیں، یہ لا تکفر تدخل النار کہنا ممتنع کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ التَّقْدِيرَ، اس لیے کہ تقدیر کلام جو ہے یہ ہے ان لا تکفر، اگر تو کفر نہیں کرے گا تدخل النار تو کس میں داخل ہوگا؟ اور یہ تقدیر تو صحیح نہیں بنتی۔ الامر صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعۃ، امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فعل کو طلب کیا جاتا ہے کس سے؟ فاعل مخاطب سے۔ بھائی میں نے آپ سے کہا اضرب، پٹائی کار، تو میں نے یہ پٹائی کرنے کا یہ ضرب کس سے طلب کی ہے؟ مخاطب سے، کہ ضرب والا فعل واقع کرو، یہ معنی ہے۔ امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل لغوی مراد ہے، ضرب میں نے ذکر نہیں کیا بھائی، یہ مصدر ہے، مصدر مراد ہے۔ وہ امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فعل کو یعنی فعل کو طلب کیا جاتا ہے من الفاعل المخاطب، کس سے؟ فاعل مخاطب سے، بحذف حرف المضارعۃ، فعل مضارع کو حذف کرنے کے ساتھ۔ امر میں آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اضرب کس سے بنا ہے؟ تضرب سے، کس سے؟ تضرب سے بنا ہے، علامت مضارع کو آپ کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بحذف حرف المضارع، حرف مضارع کو حذف کرنے کے ساتھ۔ وحکم آخرہ حکم المجزوم، اور اس کے آخر امر کے آخر کا حکم جو ہے حکم المجزومی، ای حکم المضارع المجزومی، کس کا حکم ہے؟ مضارع مجزوم کا، یعنی جیسے مضارع مجزوم ہوا کرتا تھا امر بھی اسی طرح ہوگا۔ مضارع کیسے مجزوم ہوتا تھا؟ کتنی صورتیں تھیں؟ 4۔ کبھی کیا آتا تھا؟ جزم، لم یضرب، سکون کے ساتھ کبھی جزم آتا تھا۔ لم یضربا، کبھی اسقاط نون کے ساتھ جزم آتا تھا، تثنیہ جمع وغیرہ میں۔ کبھی جزم کس طرح آتا تھا؟ واو یا گرتے تھے، جی لم یدعو، واو گر گیا، لم یرمی، یا گر گئی، اور کبھی کیا ہوتا تھا؟ الف گرتا تھا، لم یسعى، اصل میں کیا تھا؟ لم یسعى۔ تو مضارع کے اندر جزم آتا تھا 4 صورتوں کے ساتھ، یا سکون کے ساتھ، یا اسقاط نون کے ساتھ، یا اسقاط واو اور یا کے ساتھ، یا اسقاط الف کے ساتھ۔ تو وہی حکم امر کا بھی ہوگا۔ اگر امر بھی کس قبیل سے بنا ہوا؟ ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوا اور صحیح کا صیغہ ہوا، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا بھائی؟ آخر میں سکون آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اضرب آخر میں کیا آیا بھائی؟ اس کے آخر میں کوئی ضمیر بارز مرفوع نہیں ہے جی، اور صحیح ہے، یہ معتل نہیں ہے۔ اور اگر آخر میں نون اعرابی آ رہا ہو تو وہ گر جائے گا۔ اضربا، یہاں پر کیا ہوا ہے بھائی؟ نون اعرابی تثنیہ کا امر ہے، نون اعرابی ہے نہیں، وہ گر چکا ہے، وہ مضارع مجزوم کی طرح۔ اور بھائی ارمی، اس میں دیکھو کیا گری ہے؟ یا گری ہے۔ ادعو، اس کے اندر کیا گرا ہے؟ واو گرا ہے۔ اسعى، اس کے اندر کیا گرا ہے؟ الف گرا ہے، تو وہی حکم ہوگا مضارع مجزوم بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ حکم آخری ہی حکم المجزومی، اور امر کے آخر کا حکم مضارع مجزوم کا حکم ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، بھائی فعل آخر تو بتلا دیا، فعل مضارع کسی امر کا صیغہ بنانا ہے، شروع سے کیا کر دو؟ حرف مضارع گرا دو، اور آخر میں کیا دے دو؟ جزم دے دو، کس کی طرح؟ جیسے کس میں آیا کرتا تھا؟ فعل مضارع میں۔ پھر کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد آگے دیکھیں گے کہ متحرک ہے یا ساکن۔ اگر متحرک ہے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں۔ وعد یعد، اس سے امر کیا بنے گا؟ عید، یا گرا دی تو عین متحرک ہے، لہذا حمزہ لانے کی ضرورت نہیں۔
سمجھ میں؟ قاتل یقاتلو، یقاتلو سے یا گرا دو بھائی، کیا بن جائے گا؟ قاتل، آخر میں جزم دے دو، قاتل۔ تو حرف مضارع گرانے کے بعد مابعد ساکن ہوگا یا متحرک؟ اگر متحرک ہے تو پھر حرف علت لانے، حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ ساکن ہے، کیا ہے؟ پھر حمزہ وصل لائیں گے۔ لیکن حمزہ وصل میں پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ساکن آ رہا ہے اس کا اگلا حرف مضموم ہے یا مضموم نہیں۔ اگر اگلا حرف مضموم ہے تو پھر حمزہ وصل بھی کیسا لائیں گے؟ مضموم۔ جیسے نصر ینصر، تو تنصر سے ہم کیا بناتے ہیں؟ انصر بنایا، کیسے؟ آخر میں جزم دیا، شروع سے علامت مضارع گرائی، سمجھ میں؟ اور جب علامت مضارع یا گر گئی تو حمزہ وصل شروع میں لائیں گے، اور حمزہ وصل جب لائے ہم تو یہ علامت مضارع کیا گرائی؟ تا کے بعد کیا تھا؟ نون، ساکن ہے تو لہذا حمزہ وصل لانا پڑے گا۔ اب اس ساکن سے اگلا حرف دیکھو، وہ مرفوع ہے، مضموم ہے یا مضموم نہیں؟ اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی کیسے لاؤ؟ مضموم۔ تو انصر میں بھی نون سے آگے صاد کیا ہے؟ مضموم، تو حمزہ وصل بھی کیسی لے آئے؟ مضموم۔ تو اور اگر مضموم نہ ہو اگلا حرف پہ تو پھر کیا لے کر آؤ؟ حمزہ وصل مکسور لائیں گے، چاہے اگلا حرف کیا ہو؟ مفتوح ہو یا مکسور۔ بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، اگر اس فعل مضارع کے بعد کیا رہا ہو جس کو آپ نے حذف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ بھائی متحرک کی بات ہی نہیں کی، اگر متحرک ہے پھر تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ بھائی سمجھ میں آئے؟ بھائی قاتل تو قاتل سے بنائے امر تو تا گرا دیں تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں ساکن ہو تو کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، اگر اس حرف ساکن کے بعد کیا ہو؟ وہ جو حرف علامت مضارع گرائی ہے اس کے بعد کیا رہا ہو؟ ساکن۔ وَلَيْسَ بِرُبَاعِيٍّ، اور وہ رباعی بھی نہ ہو، کیا نہ ہو؟ رباعی بھی نہ ہو۔ اس کے ذریعے باب افعال کو نکال دیا۔ کس کو نکال دیا؟ صرف باب افعال کو نکالا ہے۔ زدت حمزۃ وصل، تو آپ کس کو بڑھا دیں گے؟ شروع میں حمزہ وصل کو بڑھا دیں گے، اور ایسی حمزہ وصل مضمومتن جو کیا ہوگی؟ مضموم ہوگی۔ ان کان بعدہ ضمۃ، اگر اس ساکن کے بعد کیا رہا ہو؟ ضمہ آ رہا ہو۔ وہ مکسورۃ فیما سوا ہو، اور اس کے علاوہ کے اندر کیا ہوگی؟ مکسور ہوگی۔ مثالیں سب کی ذکر کر رہے ہیں۔ اقتل، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ اقتل، تقتلو سے، تقتلو، تا کو حذف کرنے کے بعد ما بعد کیا تھا؟ ساکن، تو اب حمزہ وصل لائے، تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے؟ ما بعد کو دیکھا تا کو، تا کیا تھی؟ مضموم، تو حمزہ وصل بھی کیا لائے؟ مضموم۔ اقتل اضرب، اس میں کیا ہے؟ ما بعد کیا ہے؟ تضربو سے بنا ہے، تضربو سے۔ بھائی تضربو سے علامت مضارع گرا دی۔ بھائی کیا؟ ضاد ساکن، ضاد کے اگلا حرف کیا دیکھیں گے؟ مضموم نہ ہو تو حمزہ وصل کیسا لائیں گے؟ مکسور، تو حمزہ وصل مکسور لے آئے، اور اگلا حرف کیا تھا؟ مکسور تھا۔ وَإِعْلَمْ، اس کے اندر کیا ہے؟ اگلا حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے، لیکن حمزہ وصل پھر بھی کیا لے کر آئے؟ مکسور ہی لے کر آئے۔ سورت سمجھ میں آئی؟ اور انہوں نے کہا تھا رباعی نہ ہو۔ بھائی رباعی سے کیا مانا؟ 4 حرف والا، یعنی جس کے ماضی میں کتنے ہو؟ اور 4 حرف ہوں، ایسا فعل نہ ہو۔ یہ صرف فعل کیا مراد ہے؟ باب افعال مراد ہے، اس لیے کہ باقی جتنے افعال ہیں جن رباعی 4 حرف جن کی ماضی ہو وہ صرف 4 باب ہیں، یہ یاد رکھو۔ کون سے؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب دحرجہ۔ افعل، اکرم، ماضی میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ فعل، کرم، کتنے حروف ہیں؟ 4۔ قاتل، کتنے حروف ہیں؟ 4۔ دحرج، کتنے حروف ہیں؟ 4۔ ان سب سے ذرا ان کی مضارع لے کر آئیں۔ اکرا کو ذرا اکرما لے کر آؤ، اکرما یکرمو، یکرمو، اس کی بات ذرا چھوڑیں، آگے چلیں بھائی جی۔ قاتلا یا کرما یکرمو، تو تکرمو سے ہم نے امر بنانا ہے، تا کو ذرا گراؤ، آگے اب ساکن ہے متحرک ہے تو حمزہ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا قاتلا یقاتلو، ہاں تو قاتل سے امر بنانا ہے، تا کو گرا دیں، آگے کیا ہے؟
متحرک ہے، لہذا حمزہ وصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے چلیں بھائی. دحرجا یدحرجو، تو دحرجو سے اب امر بنے گا، تو دحرجو تا کو گرائیں، اگلا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے، تو یہاں تو حمزہ وصل کی کوئی بات ہی نہیں. صرف رہ گیا باب افعال. باب افعال کس سے بنا ہے؟ امر کس سے بنائیں گے؟ تکریمو سے. کس سے؟ تکریم. اب یہاں سے تا ذرا گرا دو، کیا رہا ہے؟ کاف ساکن آیا. کاف کیا آیا؟ ساکن آیا. تو وہ جو اس کا حمزہ گر گیا تھا وہ واپس آ جائے گا. باب افعال میں ہم نے کیا کیا تھا بھائی؟ ایک حمزہ کو گرا دیا تھا. گرایا تھا یا نہیں بھائی؟ ایک حمزہ کو گرایا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ متکلم کے صیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے. او اکرمو، تو دو حمزہ ثقیل تھے، اس لیے ابھی سے ہم نے علاج کیا، اس کو گرا دیا. اور پھر جب ایک صیغے میں گرایا تو طردن للباب، سارے باب کا حکم موافق کرنے کے لیے ہم نے سارے صیغوں میں گرا دیا حمزہ. سمجھ میں آیا؟ تو جب آپ تکریمو سے صیغہ بنا رہے ہیں، تا گرا دی، تو اب کیا ہوا؟ وہ حمزہ کیا ہے جو گرا تھا واپس آ گیا، اور تو کیا بن جائے گا؟ اکرم. کیا بن جائے گا؟ اکرم. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد ساکن ہو، فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ، اگر ساکن ہو، ساکن تو باب افعال میں بھی آتا ہے، لیکن انہوں نے شرط لگا دی لَيْسَ بِرُبَاعِيٍ، اس کو چار حرفی نہیں ہونا چاہیے، تو باب افعال نکل گیا. وَإِن، تو اب آگے اس کو آپ بتلا رہے ہیں، دیکھیے وَإِن كَانَ رُبَاعِيًا فَمَقْطُوعَةٌ مَقْطُوعَةٌ، اگر وہ رباعی ہو، وہ فعل یعنی اس کی ماضی چار حرفی ہو، فَمَقْطُوعَةٌ، تو اس میں جو حمزہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. اکرم میں حمزہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. وَمَقْطُوعَةٌ، اور یہ حمزہ قطعی ہوگا، یہ حمزہ وصلی، یہ اس کا اپنا حمزہ ہے جو گرا تھا واپس آ گیا، یہ حمزہ قطعی ہے، یعنی درجہ عبارت میں یہ گرے گا نہیں. حمزہ وصلی تو درجہ عبارت میں گر جاتا ہے، یہ درجہ عبارت میں نہیں گرے گا بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.